اب اجلاس کا باقاعدہ شروع کیا جا رہا ہے۔ اس اجلاس کے پہلے مقرر جناب اکبر علی سلفی صاحب ہیں۔ میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ ڈائز پر آئیں اور اپنے کلام سے نوازیں۔ إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون وللنساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون مما قل منه او کثر نصیبا مفروضا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اطاعنی دخل الجنہ رواہ البخاری۔ اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف بادہ رحمت کائنات مدینہ کے تاجدار امام الانبیاء افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد آج انشاءاللہ العزیز اللہ کی توفیق و فضل و کرم سے اس تحفظ نسواں کانفرنس میں آپ لوگوں کے سامنے خواتین کے تعلق سے صرف دو اہم باتیں رکھوں گا۔ آپ سب یہ بات جانتے ہیں کہ الحمدللہ جو ہمارے بڑے علماء ہیں وہ سب آ چکے ہیں۔ وقت کا خیال کرتے ہوئے صرف دو باتیں آپ لوگوں کے گوشے گزار کروں گا، اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ العزیز ہم اور آپ ان باتوں کو سننے کے بعد اس پر عمل کریں گے اور عمل کرنے کے ساتھ ساتھ دوسروں تک پہنچائیں گے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک دو باتیں بطور فائدہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ جو اس طرح کے بڑے بڑے جلسے منعقد کیے جاتے ہیں، جو کانفرنسیں سجائی جاتی ہیں، اس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ کانفرنس میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں، قرآن اور حدیث کی جو باتیں آپ کو سنائی جا رہی ہیں، ان باتوں پر عمل ہونا چاہیے۔ یہ کانفرنسیں اس لیے منعقد نہیں کی جاتی ہیں کہ ایک آدمی دور سے ممبئی سے آئے، دلی سے آئے، حیدرآباد سے آئے، فلاں جگہ سے کچھ لوگ آئیں، آپ کو دین کی باتیں سکھائیں، آپ یہاں دین کی باتیں سیکھیں اور جیسے ہی اس پنڈال سے باہر جائے، گھر میں جائے، اگلے دن صبح ہو پھر وہی ہے چال بے ڈھنگی جو پہلے تھی وہ اب بھی ہے، نہ بدلا ہے نہ بدلے گی، وہی ہے چال بے ڈھنگی۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اس طرح کے پروگرام سے، اس طرح کے اجلاس سے، اس طرح کے کانفرنسوں سے ہماری اصلاح ہونی چاہیے، ہمارے گھروں کی اصلاح ہونی چاہیے، ہمارے معاشرے کی اصلاح ہونی چاہیے۔ اگر ایسا ہوتا ہے تب تو آپ یہ مان کے چلیے کہ یہ جو اجلاس منعقد ہوتے ہیں اس کے فائدے ہیں۔ لیکن اگر ہم سب صرف کھانا پوری کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اچھا فلاں شیخ فلاں دور سے آ رہے ہیں، ان سے ملاقات ہو جائے گی، بس صرف اس نیت سے آئے ہیں، تب تو آپ سمجھ جائیے کہ اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اسی لیے آپ تمام احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے سننے کے ساتھ ساتھ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اپنے معاشرے کو، اپنے گھر کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ دوسری بات، اس طرح کے جلسوں میں جب بھی شرکت کا موقع ملتا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ لوگ ایسا سمجھتے ہیں
کہ اس طرح کے جلسے میں امپورٹنٹ یہ ہے کہ کتنے لوگ آئے تھے. کیا لوگ سمجھتے ہیں؟ وہ یہ دیکھتے ہیں اور امپورٹنس اس بات کو دیتے ہیں کہ کتنے لوگ آئے تھے، اس کو امپورٹنس دیتے ہیں. جبکہ میں کہتا ہوں کہ اس طرح کے جلسوں میں یہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. جو امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو اس جلسے میں جو باتیں بیان کی گئی اس پر عمل کتنے لوگوں نے کیا، یہ امپورٹنٹ ہے. اس چیز پر کوئی غور نہیں کرتا. ابھی جلسہ شروع ہوا ہے، ختم جب ہو جائے گا تو آپس میں گفتگو کی، اچھا وہ معراج ربانی صاحب آئے تھے، ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی. اچھا وہ شیخ بھی آئے تھے دلی سے، ماشاءاللہ بہت اچھی تقریر کی. اچھا وہ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، اس نے بھی آ کر کے 2-4 باتیں بتائی، بہت اچھی بات بتائی. بس ایسا ہم سب کہتے ہیں. لیکن جب بات آتی ہے پریکٹیکلی عمل کرنے کی، کہ جو اس بندے نے جو 2 باتیں بتائی کیا اس پر عمل کرنے والے لوگ ہیں کہ نہیں؟ سامنے 200 لوگ 400 لوگ موجود تھے، اس پر عمل کتنے لوگوں نے کیا؟ جب اس کو آپ چیک کریں گے تو آپ کو معلوم پڑے گا کہ 400 لوگوں میں سے 2 لوگ بھی عمل کرنے والے نہیں ہیں. ہونا ایسا نہیں چاہیے. ہونا کیا چاہیے کہ امپورٹنٹ اس بات کو دی جائے کہ بھائی جو باتیں جلسے میں بیان کی گئی اس پر عمل کرنے والے لوگ کتنے بنے. اس کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. آج انشاءاللہ العزیز خواتین کے تعلق سے 2 اہم باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. بس گزارش آپ لوگوں سے یہی ہے کہ اللہ کے واسطے سننے کے بعد اس پر عمل کریے گا. اگر آپ لوگوں میں سے کسی ایک شخص نے بھی عمل کیا تو میں سمجھتا ہوں کہ میرے یہاں آنے کا انشاءاللہ فائدہ ہوگا. پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے، اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے جب قرآن کریم کا نزول ہو رہا تھا، اسی وقت اللہ تعالیٰ نے مشرکوں کے ایک عمل کا رد کرتے ہوئے قرآن میں آیت نازل کی. جب میں معاشرے کا جائزہ لیتا ہوں، معاشرے کو چیک کرتا ہوں، تو مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو گناہ مشرکین کیا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، وہ گناہ آج یہ سب ہمارے سامنے جو مسلمان بیٹھے، ہمارے اگل بغل میں جو لوگ ہیں، یہ اس گناہ کو کھلم کھلا کر رہے ہیں. جو گناہ وہ مشرکین کیا کرتے تھے وہ گناہ آج ہم سب مسلمان کر رہے ہیں. جب ہم سب کو یہ بات بتائی جاتی ہے کہ یہ کام مسلمانوں کا نہیں ہے، یہ کام مشرکوں کا تھا، یہ کام مشرک لوگ کیا کرتے تھے، ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے 1450 سال پہلے قرآن میں آیت نازل کی. کیا کہا؟ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِّمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا. کیا کہا اللہ نے؟ مشرک لوگ کیا کرتے تھے؟ جب ان کے ہاں ان کے ابا کا انتقال ہوتا تو اپنے ابا کے انتقال کے بعد وہ اپنی بہن کو اور اپنی ماں کو اپنے ابا کی پراپرٹی میں سے حصہ نہیں دیا کرتے تھے. کیا کرتے تھے وہ لوگ؟ جب ابا جان کا انتقال ہوتا تو ابا کے انتقال کے بعد اپنی ماں کو اور اپنی بہن کو حصہ وہ لوگ نہیں دیا کرتے تھے. ان لوگوں کا رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں آیت نازل کی کہ چاہے مرد کا انتقال ہو، چاہے عورت کا انتقال ہو، چاہے مال کم ہو چاہے مال زیادہ ہو، لیکن جو اس کے وارثین ہیں ان کو حصہ ملنا چاہیے. اور یہ حصہ ایسا نہیں ہے کہ یہ سنت ہے، دے دو گے تو چلے گا، نہیں دو گے تو کوئی بات نہیں، ایسا نہیں ہے. نصیبا مفروضا، یہ جو حصہ ہے باپ کی پراپرٹی میں، ماں کی پراپرٹی میں، یہ واجب حصہ ہے. بیٹے کو اتنا ملے گا، بیوی کو اتنا ملے گا، بیٹی کو اتنا ملے گا، چچا کو اتنا ملے گا، یہ سب واجب حصہ ہے، تم سب کو دینا ہے. یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تعالیٰ تم سب کو تمہاری اولاد کے بارے میں وصیت کرتا. یہ جو معاملہ ہے، یہ جو حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو وصیت کیا ہے کہ جب بھی کسی مرد کا انتقال ہوگا تو اس کے مرنے کے بعد اس کی بیوی کو حصہ ملنا چاہیے، اس کی بیٹی کو حصہ ملنا چاہیے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں ہو کیا رہا ہے؟ جو مشرک لوگ کیا کرتے تھے وہی آج ہم سب کھلم کھلا کر رہے ہیں. ایک مرتبہ ایک گاؤں جانا ہوا، اس میں تقریباً 1,500 سے زائد مسلمانوں کے گھر تھے. کتنے 1,500 سے زائد مسلمانوں کے گھر تھے. ان کو مخاطب کرتے ہوئے میں نے کہا تھا کہ اگر ان 1,500 مسلمانوں کے گھروں میں سے کوئی ایک گھرانہ بھی ایسا ہو جس نے اپنے ابا کے انتقال کے بعد اپنی بہن کو یا اپنی ماں کو حصہ دیا ہو شرعی طریقے سے، جس طرح سے قرآن میں اللہ نے کہا ہے، تو وہ جلسے کے اختتام کے بعد میرے سے آ کر کے ملے. وہ
ایک مرتبہ ایک اور گاؤں میں جانا ہوا جہاں پر 200 سے زائد گھر تھے. میں نے جمعہ کے خطبے میں کہا کہ اس پورے 200 گھرانے میں سے کوئی ایک گھرانہ ایسا ہو جس نے اپنے ابا کے انتقال کے بعد اپنی ماں کو اپنی بہن کو حصہ دیا ہو تو وہ بندہ جمعہ کے بعد آ کر کے مجھ سے ملا اور بتایا کہ حافظ جی میں نے دیا ہے. آپ یقین کریں کہ ان میں سے ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے جو آ کر کے یہ کہے کہ حافظ جی میں نے حصہ دیا ہوا ہے. اور ہم سب اپنے آپ کو کیا کہتے جانتے ہیں؟ سینہ ٹھوک کے اپنے آپ کو کہتا ہے ایک آدمی کہ میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام عبداللہ ہے، میں کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا نام عبداللہ ہے، میں مسلمان ہوں. کہتا ہے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے میرا نام عبد الرزاق ہے، میں مسلمان ہوں. کہتا ہے اس سے پوچھو کہ اچھا کس کو فالو کرتے ہو؟ کہتا ہے قرآن کو اپنی اسلامی کتاب مانتا ہوں، اپنے رب کو فالو کرتا ہوں. اچھا اپنے نبی کو مانتے ہو؟ کہتا ہے اپنے نبی کو مانتا ہوں. تو جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کہتا ہے کہ اگر باپ کا انتقال ہو تو بیٹی کو حصہ دو، اپنی ماں کو حصہ دو، تو حصہ دیا آپ نے؟ نہیں دیا. جب انہی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ نے کسی کا ایک بھی روپیہ حرام کا کھایا ہے تو ان میں سے کوئی بھی نہیں کہتا. کہتے ایک روپیہ بھی حرام کا کسی نے کھایا؟ پورے گاؤں میں کسی سے بھی پوچھ لو. پھر اس سے آپ پوچھیں جو اس طرح کی ڈائلاگ بازی کرے، اس سے آپ پوچھیں کہ اچھا آپ کہتے ہو کہ پورے گاؤں سے پوچھ لو، پورے گاؤں کو جانے دیں. آپ کے ابا کا انتقال ہوا، کیا آپ نے اپنی ماں کو حصہ دیا؟ آپ کے ابا کا انتقال ہوا، کیا آپ نے اپنی بہن کو حصہ دیا ہے؟ پھر آپ کو اس بندے کی اصلیت معلوم پڑے گی. میں نے تو ایسے لوگوں کو دیکھا ہوا ہے 10 حج، 15 عمرہ، 20 عمرہ اس بندے نے کیا ہوا ہے، لیکن اپنی بہن کا حصہ اس نے ابھی تک نہیں دیا. جس ماں نے اس کو 20 سال پال پوس کر کے بڑا کیا، اسی ماں کا وہ حصہ ہڑپ کر گیا اور اپنے آپ کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے یہ میری ماں ہے. کہتا ہے جو میرا ابا انتقال کیا وہ میرے ابا جان ہے. کہتا ہے یہ آج ہم سب ایسا کہتے ہیں. یہ پہلی کمی ہے جس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. آپ اتنے سارے لوگ یہاں موجود ہیں، جیسے اس وقت میں نے باقی جماعت میں اور باقی جلسوں میں کہا ہے، آج بھی میں آپ لوگوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ اگر اس پورے گاؤں میں یا اس پورے اگل بغل میں کسی جتنے لوگ یہاں آئے ہیں ان میں سے کوئی ایک مرد ایسا ہو جس نے صحیح ڈھنگ سے اگر اپنی ماں کو اپنی بہن کو حصہ دیا ہو تو وہ بندہ آ کر کے مجھ سے ملے. اگر نہ دیا ہو آپ لوگوں نے تو اللہ کے واسطے گھر جائیں، بیٹھیں، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگیں اور کل کا کل ہوتے ہوئے کسی عالم سے ملاقات کریں اور مل کر کے ان کو یہ بتائیں کہ میرا ابا کی پراپرٹی اتنی ہے، اس میں میری بہن کا کتنا حصہ بنتا، میں دینے کے لیے تیار ہوں. کیوں ایسا کرنا ہے؟ آپ کو جانتے ہیں کیوں ایسا کرنا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں اس لیے نہیں کرنا ہے آپ کو. 2 وجہ آپ یاد رکھیں اس کو کرنے کی. پہلی وجہ یہ ہے کہ یہ میرے رب کی وصیت ہے. کیا ہے یہ؟ جس رب نے ہم کو پیدا کیا یہ اس رب کی وصیت ہے، اور اگر میں اپنے رب کی وصیت کو پورا نہیں کر سکا تو میں مسلمان کیسا؟ اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. اس کو سامنے رکھتے ہوئے وصیت اپنی ماں بہن کو حصہ دینے کی ضرورت ہے. دوسری کس چیز کو سامنے رکھنے کی ضرورت ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے پوچھا کہ جانتے ہو مفلس کس کو کہتے ہیں، غریب کس کو کہتے ہیں؟ کہا اللہ کے نبی. صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی غریب آدمی، مفلس آدمی وہی ہے جس کے پاس درہم و دینار نہ ہو، ساز و سامان نہ ہو. کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ اللہ کے نبی جواب میں کہتے ہیں، جو صحابہ نے جواب دیا وہ بالکل جواب صحیح تھا، لیکن اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں کہ ان المفلس من امتی، میری امت کا غریب کون؟ ان المفلس من امتی یاتی بصیام وصلاۃ وزکات. میری امت کا غریب کون ہوگا؟ میری امت کا غریب وہ ہے جو قیامت کے دن جھولی میں نیکی لے کر کے آئے گا. وہ ایسا نہیں ہوگا کہ بے نمازی ہوگا، وہ اپنی جھولی میں نیکی لے کر کے آئے گا. وہ نماز پڑھنے والا ہوگا، زکات دینے والا ہوگا، صدقہ دینے والا ہوگا، حج کرنے والا ہوگا، عمرہ کرنے والا ہوگا وہ، لیکن وہ بندہ ساتھ میں کچھ گناہ بھی اپنی جھولی میں لے کر کے وہ آئے گا. ان میں سے جو 5 گناہ اللہ کے نبی نے گنائے، 5 گناہ کیا گنایا اللہ کے نبی نے؟ اس میں سے ایک آدمی جو لے کر کے آئے گا نیکی، پہلا گناہ گنایا کہ اس بندے نے کسی کو گالی دی ہوگی. کیا کیا ہوگا؟ اس بندے نے کسی کو گالی دی ہوگی اور اس سے معافی نہیں مانگی، ویسے ہی میرے پاس آ گیا. دوسرا کیا گناہ؟ وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا ناحق مرڈر کیا ہوگا اس نے. تیسرا کسی کے اوپر جھوٹا الزام لگایا ہوگا. چوتھا وَضَرَبَ هَذَا، کسی کو بلا وجہ مارا ہوگا، بغیر کسی سبب کے مارا ہوگا. پانچواں یہی محل استشہاد ہے. پانچواں کیا؟ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا، کسی کا ناحق مال ہڑپ کیا ہوگا اس نے. آج اگر آپ لوگوں میں سے کسی نے اپنی بہن کو، اپنی ماں کو اگر حصہ نہیں دیا ہے تو یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ نے اپنی ماں کو اور اپنی بہن کا حصہ کھایا ہے آپ نے. کل قیامت کے دن جو لوگ آپ کے سامنے کھڑے ہوں گے مظلوم بن کر کے، اس فہرست میں آپ کی ماں اور آپ کی بہن بھی سامنے ہوگی.
اگر آج دنیا میں آپ نے نہیں دیا تو کل قیامت کے دن اللہ کے نبی کے اس فرمان کی وجہ سے آپ کو اپنی نیکی دے کر کے اس کو چکتا کرنا پڑے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سارے لوگوں کو سامنے کھڑا کرے گا، جس کو گالی دی، جس کے اوپر جھوٹا الزام لگایا، بلا وجہ مارا، جس کا مال ہڑپ کیا، سب کو اللہ تعالیٰ سامنے کھڑا کرے گا اور اس بندے کی نیکی کے ذریعے اس کی تلافی کرے گا۔ اگر وہ نیکی ختم ہو جائے گی تو سامنے والے کا گناہ اٹھا کر کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیا جائے گا، پھر اس کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ دو باتیں سامنے رکھ کر کے اللہ کے واسطے اپنی ماں اور بہنوں کو وراثت میں اپنے والد محترم کی پراپرٹی میں حصہ ضرور دے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ دوسری بات اور آخری بات، بطور خاص اپنی بہنوں سے مخاطب ہوں، ان بہنوں سے جو اس مدرسے میں پڑھتی ہیں۔ آج حالات آپ دیکھیں گے، میں خود دیکھ رہا ہوں، میں دیکھنے میں ایسا آتا ہے کہ ہماری بہنیں جب اس مدرسے میں یا اس طرح کے مدرسوں میں علم حاصل کرتی ہیں، ان کو قرآن میں بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ کوئی مسلمان عورت کسی مشرک کے لیے حلال نہیں ہے۔ ان کو یہ بتایا جاتا ہے کہ میری بہن، تمہارے لیے جو محرم لوگ ہیں وہی تمہارے لیے، انہی سے تم پردہ نہیں کر سکتی ہو، باقی جو لوگ ہیں ان سے تم کو پردہ کرنا ہے، ان سے اپنی عزت کی حفاظت کرنی ہے۔ قرآن میں اللہ نے یہ بھی بتایا کہ ان سے کیسے گفتگو کرنی ہے، کس انداز میں ان سے گفتگو کرنی ہے، اتنا تک قرآن میں موجود ہے۔ لیکن ہماری بہنیں کیا ہیں، چند لفاظیوں کے چکر میں، چند خوبصورت جملوں کے چکر میں آ کر کے اپنے ایمان کو برباد کر دیتی ہیں، اپنی عزت کو تار تار کر دیتی ہیں۔ کیسے؟ مثال دے کر کے سمجھاتا ہوں تاکہ سمجھ میں آنا چاہیے ہماری بہنوں کو۔